من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت، الفت، یگانگت اور ہمدردی کو پیدا کیا ہے۔ دین اسلام یہ ایک دوسرے سے خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدین نصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ جس انسان کے دل میں اپنے بھائی کے متعلق، اپنے عزیز رشتہ دار کے بارے میں خیر خواہی نہیں ہے، وہ دین سے عاری اور دین سے وہ خالی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے برسر فہرست اس بات کو رکھا تھا وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النُّصْحِ بِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں نے اس بات پر بیعت کی کہ میں نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ، فراڈ اور اس کے ساتھ بدخواہی، اس قسم کے جذبات نہیں رکھنے ہیں۔ میں نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو سراسر آپ کی زندگی ایک خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ اپنے بارے میں، اپنے دشمنوں کے بارے میں ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ ہی رکھتے تھے، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے بارے میں تو خیر خواہی ہے ہی۔ یہ قرآن کریم کی تلقین ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ کافر جو دین کے سلسلے میں تم سے قتال نہیں کرتے ہیں اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، عدل و انصاف کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ یعنی قرآن کریم کی نظر میں کافر دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جو مسلمانوں کے بارے میں منفی جذبات رکھتا ہے، ان کو تکلیف دینے کے درپے رہتا ہے، ان سے قتال کرتا ہے، ان کو گھروں سے نکالنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھنی ہے۔ باقی رہے وہ کافر جو اس طرح کے نہیں ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم۔ قرآن یہ ہمیں منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان سے رواداری کرو، عدل و انصاف کرو، خیر خواہی کرو، نیکی اور حسن سلوک کرو ان کے ساتھ۔ یہ قرآن کریم کا سبق ہے۔ جب قرآن کافروں کے بارے میں ہمیں یہ سبق دے رہا ہے تو جو اپنے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں سے وہ جو رشتہ دار ہے اور رشتہ داروں میں وہ جو قریبی ہیں، بالخصوص والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، میاں بیوی ہے، یہ جو رشتہ دار ہیں بالکل قریبی، ان کے ساتھ تو خیر خواہی کا نام ہی دین اسلام ہے۔
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک دیہاتی آیا، جو دیہاتی عام طور پہ جو شہری زندگی ہوتی ہے ان کے آداب سے ناآشنا ہوتے ہیں. وہ دیہاتی آیا اور آ کر اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے لوگوں کو منع فرما دیا، نہیں، اس کو پیشاب مکمل کر لینے دو. اگر اسی طرح تم اس کو اٹھا دو گے، اب تو ایک جگہ ملوث ہو رہی ہے، وہ پیشاب سے آلودہ ہو رہی ہے، جب یہ اٹھے گا ساری مسجد ہی پلید ہو جائے گی، ساری مسجد ہی خراب ہو جائے گی. اب جب اس نے پیشاب کرنا شروع کر ہی دیا ہے تو اس کو تسلی سے پیشاب کر لینے دو. جب اس نے پیشاب مکمل کر لیا تو آپ نے ایک ڈول پانی کا منگوایا. پانی کا ڈول منگوانے کے بعد جہاں اس نے پیشاب کیا تھا وہاں اس کو بہا دیا. پھر اس کو بلایا، اس کو ملامت نہیں کی ہے اور اس کو برا بھلا نہیں کہا ہے، گالی گلوچ نہیں دی ہے کہ تو نے یہ مسجد میں آ کر کیا کر دیا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا دیکھو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے اور نماز کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے یہ اللہ کی مساجد کو بنایا گیا ہے. بڑے محبت کے ساتھ نبی کریم نے اس کو سمجھایا ہے. تو ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی برا کام دیکھتا ہے، وہ کر رہا ہے، ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ تو نے یہ کام کیوں کر دیا ہے. اسی طرح گھر کے اندر بھی یہی ماحول ہونا چاہیے. گھر کے اندر بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کو ہمارے مزاج کے خلاف کام ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ ہے کہ تحمل، بردباری، ٹھہراؤ، صبر، اس سے کام لیا جائے. بیٹوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بیٹیوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بیوی سے، آخر وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، حوا کی اولاد ہے. غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہم ہمدردی سے پیش آئیں. اس سلسلہ میں ایک بڑا ہی ایک قیمتی واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا، اور ہمارے لیے اس میں بہت سے اسباق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اور نوجوان جو ہوتے ہیں عام طور پہ جذباتی ہوتے ہیں، خون گرم ہوتا ہے، جذبات تیز ہوتے ہیں. چونکہ انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، اس لیے مزاج میں کچھ تیزی بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک ایسی عادت ہے کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، میری طبیعت کا حصہ بن چکی ہے، وہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. ہمارے بچوں کے اندر گھر کے ماحول میں بھی کچھ عادتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ وہ بچوں کی عادت بڑھ جاتی ہے، اس کو چھڑانے میں دیر لگتی ہے. اگر ہم چاہیں کہ ابھی ہماری تلی پر سرو جم جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ مزاج میں جو بگاڑ آتا ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے، بالآخر وہ ایک طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے. جو چیز طبیعت کا حصہ بن جائے، اس کی عادت بن جائے، عادت کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نوجوان آیا، اس کے اندر بھی ایک ایسی خرابی تھی جو اس کی طبیعت کا حصہ بن چکی تھی.
ہمارے اندر بھی اسی چیزیں ایسی ہیں. یہ دور نہ جائیں آپ، یہ جو سگریٹ پینے والے ہیں یہ جلدی سے اس کو ترک کر دے یہ ناممکن ہے. وہ اس کو آہستہ آہستہ اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ تو سکتے ہیں، لیکن یکدم اس کو روک دیں ایسا نہیں ہوتا ہے. کئی ایسے ہیں وہاں ہمیں بیت اللہ کے میں ملے اور وہ یہی سگریٹ نوشی کی اس کو عادت تھی. اس کو سمجھایا، اس نے پکا وعدہ کیا کہ میں آئندہ کے لیے اس کے پاس نہیں جاؤں گا. جب تک وہ وہاں رہا سگریٹ کے پاس نہیں گیا. جو ہی ادھر آیا اس کو ماحول اور سوسائٹی ملی، اس کو اس دوست و احباب ملے، اس نے پھر شروع کر دیا. یعنی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی عادت ہوتی ہے نا اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے اندر ایک ایسی خرابی ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. اس خرابی کی موجودگی میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تمہاری خرابی کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے اندر یہ خرابی ہے کہ میں بدکاری کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، زنا کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. میرے مزاج کے اندر یہ رچ بس گئی ہے بات کہ میں اس سے باز نہیں رہ سکتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جب تم نے زنا نہیں چھوڑنا ہے، بدکاری نہیں چھوڑنی ہے، تو تمہارا یہاں آنے کا کیا؟ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے. تو آپ نے ہمدردی کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا تم یہ بتاؤ کہ یہ بدکاری کیا اپنی ماں کے ساتھ کرنا گوارا کرو گے؟ یہ جو بدکاری ہے، زنا ہے، کیا ماں کے ساتھ کرنا گوارا کرو گے؟ یا رسول اللہ نہیں، کوئی انسان بھی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری نہیں کرتا ہے. اچھا پھر تم اپنی خالہ کے ساتھ یہ بدکاری کرنا چاہو گے؟ یا رسول اللہ خالہ بھی تو ماں کی بہن ہے، ماں کی جگہ پہ ہے. تو جب ماں کے ساتھ میں یہ بدکاری کو پسند نہیں کرتا ہوں تو خالہ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا اپنی پھوپھی کے ساتھ؟ یا رسول اللہ میرے باپ کی بہن ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بدکاری کروں؟ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، لوگ بھی یہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی پھوپھی کے ساتھ منہ کالا کرے. اچھا اپنی بہن کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 رشتے گنوائے. ماں کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھانجی کا، بھتیجی کا، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ تمام رشتے اس کو گنوائے. کیا تم ان کے ساتھ بدکاری کرنا پسند کرو گے؟ یا رسول اللہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر جس عورت کے ساتھ تم بدکاری کرو گے وہ کسی کی بہن تو ہوگی اور کسی کی پھوپھی تو ہوگی، کسی کی خالہ، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بھتیجی بھانجی تو ہوگی. جب تم اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بھتیجی کے ساتھ یہ بدکاری کرنا پسند نہیں کرتے ہو تو کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بھتیجی اور کسی کی بیوی کے ساتھ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. اس کے لیے 3 دعائیں کی ہیں، 3 دعائیں. وہ 3 دعائیں ہم سب یاد کر لیں. ہمارے بھی گھروں میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں. آپ ان 3 دعاؤں کو یاد کر لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، مشقت اٹھا لیں. اگر انسان اللہ کے لیے مشقت اٹھاتا ہے
تو اللہ ان کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اشارہ موجود ہے، وضاحت موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب سمندری سفر پہ نکلے نا، تو وہ 3 واقعات ان کے سامنے آئے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو قتل کرنے والا، ایک کشتی کا تختہ اکھاڑنے والا، اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے والا۔ وہ گرتی ہوئی دیوار جو تھی، اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ 2 یتیم بچے ہیں، اس کا خزانہ دیوار کے نیچے ہے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اس کو لوٹ کر لے جاتے۔ تو وہ جو دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سہارا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو بناؤ، اس کو کھڑی کرو۔ جب یہ واقعات تینوں ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ اس گرتی ہوئی دیوار کو تم نے جو سہارا دیا ہے وہ کس لیے دیا تھا؟ وہاں جس بستی میں ہم گئے تھے انہوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا ہے، تو آپ نے ان کی دیوار کو مفت میں بنا دیا، آپ نے اجرت تو لی نہیں ان سے۔ تو وہاں انہوں نے بیان کیا خضر علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو چند ایک ایسے حقائق عطا فرما رکھے تھے جس سے موسیٰ علیہ السلام بے خبر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دے رکھا تھا جس سے خضر بے خبر تھے۔ یہ علم کے خزانے اللہ کی عطا ہے۔ یہ علم جو ہے کسی کی وراثت نہیں ہوتا ہے، کسی کی اجارہ داری اس پر نہیں ہوتی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے بتلایا، جو دیوار تھی نا وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ تھا نیک۔ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں سے بیٹوں کی دیوار کو بنوایا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ باپ نیک اور اس کے بچوں کو اس کا مفاد ملا ہے۔ آپ نیک بنیں گے نا تو اس کا اثر آپ کے اولاد پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے مفادات کو تحفظ دے گا جب آپ نیک بنیں گے۔ یہ کوئی چھو منتر والی بات نہیں ہے کہ مولوی صاحب بچے کو دم کر دیں وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے۔ یہ کوئی پیناڈول کی گولی تو نہیں ہے نا کہ انسان کھائے اس کا سر درد اس کو آرام آ جائے۔ اس میں تو آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ آپ لوگ اللہ کی اطاعت کر لیں، اللہ کے نیک انسان بن جائیں تو اس کے اثرات آپ کی اولاد پر پڑیں گے۔ آپ نے صبح کی نماز اٹھ کر مسجد میں آ کر نہیں پڑھنی ہے، دن چڑھے آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کی اولاد سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ تہجد گزار ہوں گے؟ جب آپ نے نماز کے قریب تک نہیں جانا ہے تو اس کا یقیناً نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی اولاد بھی بے نماز۔ سب سے بڑی نحوست گھر کے اندر یہ ہوتی ہے کہ انسان صبح کی نماز باجماعت ادا نہ کرے۔ صبح کی نماز کی بڑی خیر و برکات ہیں۔ جو انسان یہ عادت بنا لے صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بارونق بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان صبح کی نماز باجماعت ادا کرے اور باقی نمازوں سے غفلت کر جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کلیہ قاعدہ ہے۔
کہ جو انسان صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا عادی ہے وہ باقی نمازوں کو بھی باجماعت ہی ادا کرے گا، اور جو صبح کی نماز کا چور ہے وہ باقی نمازوں کا بھی چور ہوگا۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں۔ تو آپ کی اولاد پر اثرات اچھے اس وقت مرتب ہوں گے جب آپ اچھے ہوں گے۔ یہ تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے نا، وَقَالَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ چونکہ نیک تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں سے، ایک ولی سے اور ایک پیغمبر سے ان کی دیوار کو بنایا ہے تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ یہ اولاد بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کے ساتھ ہمدردی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کریں، کسی اعلیٰ یونیورسٹی میں، کسی اعلیٰ اکیڈمی میں ان کی پڑھائی کریں، ان کو جاب دلوائیں، نوکری دلوائیں، ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدردی یہ ہے کہ آپ ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ اس بیٹے کو پتہ چلے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا باپ ہے، میں نے ان سے کس انداز میں بات کرنی ہے، ان کے کیا آداب ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں۔ یہ جو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں نا تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے، اس سے پیٹ کا دھندا تو چل جائے گا، لیکن اس سے اچھا انسان بن جائے یہ ناممکن ہے۔ انسان بننا ایک اور چیز ہے، پیٹ کا دھندا چلانا ایک اور چیز ہے۔ ہماری تمام تگ و دو بھاگ دوڑ اس پیٹ کی خاطر ہے۔ میرے جانے کے بعد میرا بیٹا کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا دستے نگر نہ ہو۔ ہماری سب تگ و دو اس کام کے لیے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کو اچھا انسان بنا دیں، اچھا مسلمان بنا دیں، اور اچھا مسلمان بنانے کے لیے آپ کو اچھا مسلمان بننا پڑے گا۔ آپ صبح کے ٹائم ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کر دیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، اور جو میرے والدین پر تو نے انعام و اکرام کیا میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، میں نیک عمل کروں ترضا ہو، جس کو تو پسند کر لے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو صحیح کر دے، درست کر دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ میں تیری طرف آ گیا ہوں، مجھے اپنا فرما بردار بنا۔ یہ قرآن کریم کی دعا ہے۔ اور یہ بھی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہم تیات میں اکثر یہی پڑھتے ہیں، اس کا معنی یہی ہے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، والدین کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، بچوں کے لیے بھی دعا ہو رہی۔ یہ ہے خیر خواہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے 3 دعائیں کی ہیں، یہاں سے بات چل نکلی تھی۔ تو آپ بھی یہ 3 دعائیں یاد کر لیں، سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی کریم نے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کی زندگی بڑی تاریک ہے، پتہ نہیں کتنی بدکاریاں کی اس نے، اور کتنی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی اس نے، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دے، اس کے اندر یہ منفی قسم کے جذبات نہ اٹھیں، اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ والذین هم لفروجہم حافظون،
یہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا وصف بیان کیا ہے۔ اور یہ گندی عادت ایسی ہوتی ہے کہ شادی کرانے کے بعد بھی یہ گندی عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ کے جو بندے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں جو نکاح میں آئی ہوئی بیوی ہے اس کے لیے شرمگاہ کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ فإنہم غیر ملومین، اس پر کوئی تان ملامت نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتا ہے وہ دنیا جہان کا گندہ ترین انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب معراج پر گئے ایک تنور، اس میں آگ جل رہی ہے، اور تنور جب آگ جلتی ہے نیچے سے جب جوش مارتی ہے آگ، کچھ ننگے آدمی ننگی عورتیں وہ اس تنور کے کنارے پر اس کے منہ پر آ جاتی ہیں، اچانک نیچے سے آگ بجھ جاتی، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑتے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے جو اس قسم کے عذاب سے دوچار ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں، والذین هم لفروجہم حافظون۔ فرمایا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے دل میں پھر کبھی برائی کا خیال تک نہیں آیا۔ یہ ہے ہمدردی، ہم اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی کریں۔ یہ نوجوان جو آج ہم سے روٹھا ہوا ہے، جو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، ہم شکوہ کرتے ہیں مولوی صاحب اس کے لیے دعا کرے میرا فرما بردار بن جائے، اطاعت گزار بن جائے، وہ میرے آگے سے بولتا ہے، گستاخ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کے لیے ہمدردی یہ ہے کہ آپ اس ذات کا دروازہ کھٹکھٹائیں جو ہر وقت آپ کی دعائیں سننے والا ہے، اس اللہ کو پکاریں جو آپ کی دعا کو رائگان نہیں کرے گا۔ مجھے کہنے کی بجائے، کسی بزرگ کو کہنے کی بجائے آپ خود اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اللہ سے دعا کریں اصلح لی فی ذریتی، اللہ میرے بچوں کو صحیح کر دے۔ ہماری عادت ہے کوئی ناگوار سی بات دیکھیں نا تو لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی بچوں پر لان تان نہ کریں، کبھی بچوں کو گالیاں نہ دیں، ان کے حق میں صبح کے ٹائم دعا کر دیں۔ یہ کہیں بڑھ کر ہے کہ آپ ان کے پیچھے لٹھ لے کر بھاگیں، ان کو ماریں، ان کو پیٹیں، ان کو گالیاں نکالیں، لان تان کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اس کو یہ پتہ چلے یہ میرا باپ، یہ جنت کا ایک گیٹ ہے، دروازہ ہے، میں نے اسی دروازے سے اندر جنت میں جانا ہے، اور یہ میری ماں، اس کے قدموں کو دبا کر میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ جب اس کو یہ احساس ہو جائے گا نا یہ میرا باپ ہے، جنت کا دروازہ ہے، یہ میری ماں ہے جس کے پاؤں دبا کر میں نے جنت میں جانا ہے، پھر وہ آپ کا گستاخ نہیں ہوگا، پھر آپ کے آگے وہ نہیں بولے گا، آپ کی اطاعت فرما برداری کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس کے لیے کی ہے، نوجوان کے لیے کی ہے۔ یقین جانیے آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، یہ خاندانی نظام بگڑ چکا ہے۔ آپ 100 جتن کریں، یہ اب حال یہی ہے کہ انسان اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ ایک ہے اللہ کا قانون اور ایک ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ کا قانون یہ ہے جو بیری کا درخت ہے اس کو بیر لگتے ہیں، جو آم کا درخت اس کو آم لگتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب یہ قانون سے آگے کام چلا جا چکا ہے، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بیری کو آم لگا سکتا ہے اور آم کو بیر لگا سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت نے آپ کے بچوں کو صحیح کرنا ہے، وگرنہ ذرائع وسائل حالات کچھ اس طرح کے جا چکے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔
وہ صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کا نظام ہے، اور جو دلوں کے حالات کو سمجھنے والا ہے، جاننے والا ہے، جس کے ہاتھ میں دل ہے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط کر دے۔ یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو گیڑا دینے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے۔ اللہ کے رسول کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، کیونکہ دل میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک چٹکیل میدان میں کسی پرندے کا پر پڑا ہوا، ہوائیں چلتی ہیں، کبھی اس پر کو دائیں جانب پھیر دیتی ہیں، دائیں ہوائیں چلتی ہیں وہ بائیں جانب پھیر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا دل، میرے بچوں کا دل، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں، اس نے اس دل کو صحیح رکھنا ہے، کنٹرول میں۔ تو یقین جانیے اگر آپ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، آپ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کر دیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، اللہ ان کی شرمگاہوں کو محفوظ کر دے۔ وہ اللہ آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ خاص طور پر ماں اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ لان تان، برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا، اس سے معاملہ اور خراب ہوتا دیکھا ہے ہم نے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحیح کر دے، اور ان کو بچوں کا ہمارا فرما بردار بنا دے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعا کتنی قیمتی ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں بیویاں ایسی عطا فرما، ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جس سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بن دے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔